Assalamu alaikum everyone, hope you guys are doing well. So today I'll be talking about astaghfirullah. It's again another important word that should be implemented very perfectly by every Muslim man and woman who believes in Allah subhanahu wa ta'ala, who believes in his last messenger Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Or why am I gonna ٹاک اباؤٹ استغفار؟ کیونکہ ہم موسٹلی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم ضرور کہتے ہیں استغفر اللہ، یا ہم جب کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں توبہ استغفار، لیکن ہم میں سے بہت ساروں کو اس ایک وعدے کو نبھانا نہیں آتا. جو ہم نے ایک دفعہ غلطی کر لی، اس میں استغفار کہہ کر جب دوبارہ وہی غلطی کریں گے جان بوجھ کے، تو پھر آپ سارے استغفر اللہ کی فضیلت پر پانی پھیر رہے ہیں، سارے اس کے مطلب پر پانی پھیر رہے ہیں. اینڈ مینی آف اس ایکچولی ڈونٹ نو دا ریئل میننگ آف استغفار، جو اس کے پیچھے ایک پروسیجر ہے کہ کس طرح انسان استغفار کرتا ہے، کس طرح انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے استغفر اللہ کے تھرو، کس طرح انسان اپنی زندگی کو ایک طریقے میں ڈھال لیتا ہے، ایسے طریقے میں جو کہ شریعت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فالو کرتی ہے وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ ان انٹینشنلی. اب یہاں پر جو ہے نا ہم ایک ایسی سوسائٹی میں ہم ایک ایسی جنریشن ہے، سوسائٹی ہے، ایک ایسا ہم پہ وقت آیا ہوا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہم سے کوئی گناہ، یعنی ہم کسی گناہ سے بچے نہیں ہوئے ہیں. For example, a person like me who's living abroad, I'll give my very own example. I go out, نظر پڑ جاتی ہے بل بورڈز پر، نظر پڑ جاتی ہے لوگوں پر. کوئی گندا سوچ آئے نہ آئے، جو نظر پڑ جاتی ہے، یا you're just crossing some people and they're abusing each other، وہ جو کان وہ باتیں سن لیتا ہے. کیا what do you think کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ بیکاز جو بھی ہے میرے if I talk even logically as well, I was very happy in my own country, but I am here. So Allah to mujhse kehega na, you weren't there for any good purpose or reason, still you could hear these words from the non-Muslims. So اس کے لیے استغفار نہ کروں میں چینل چینج کروں and I see something bad. میری آنکھوں نے تو غلط دیکھ لیا نا، اور یہی آنکھیں یہی کان اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ دیکھا، ہاں ہم نے یہ سنا. اب ایک تو ہو گیا نا انٹینشنلی ایک انسان کرتا ہے، وہ تو پھر اللہ اس کا سخت حساب لینے والا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ان انٹینشنلی ہو جائے. کیا میں اس کے لیے اللہ سے معافی نہ مانگوں؟ جو ہم ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں مذاق میں غلط باتیں کہہ دیتے ہیں، کیا میں اس کی معافی نہ مانگوں؟ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں. جو پھر بڑے گناہ انسان سے غلطی سے ہو جائیں، ان کی پھر کیا میں معافی نہ مانگوں؟ کیا میں اس کے لیے صرف کہہ دوں استغفر اللہ اور پھر میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دوں جیسے میں پہلے گزارتا تھا؟ نہیں، اٹس ناٹ گونا ہیپن لائک دیٹ. استغفار کا مین پرپز is not to just say astaghfirullah and then lead your life the same old way. استغفار میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اس سے معافی مانگ سکتے ہو، اس کے قریب اور ہو سکتے ہو، ریپینٹنس کس طرح ہوتی ہے، اس میں 3 مین سٹیپس ہیں. دا فرسٹ تھنگ از آپ کو شرمندگی ہوئے، آپ کو یو فیل بیڈ اباؤٹ وٹ یو ڈیڈ، اینڈ دس از سم تھنگ جب اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے برا کیا، جب آپ کو اللہ کے دین کا پتہ ہوگا کہ اللہ کے دین میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. جب تک آپ کو اللہ کے دین کا نہیں پتہ ہوگا، آپ اسی طرح سود لیتے رہیں گے، آپ اسی طرح لوگوں کو ہرٹ کرتے رہیں گے. آپ کے لیے قتل کرنا یا کسی کا قتل ہوتے دیکھنا بالکل اسی طرح نارمل ہو جائے گا. اٹ وونٹ ہیو اینی امپورٹینس ان یور لائف اینڈ یو وونٹ فیل کہ کہاں پر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں پر نہیں ہو رہی ہے. اور اس سے بڑی ایک میں کہتی ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑی ایک انسانی فطرت میں وبال کیا آ سکتا ہے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہو، پر اسے یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ برائی کتنی بڑی ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ پھر بھی اسے یا تو کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. لیکن جب انسان کو پتہ چلتا ہے، وہ جب اپنے دین سے تھوڑا سا، جو لوگ اپنے دین سے تھوڑا سا بھی قریب ہے، ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی برائیوں کا پتہ ہوتا ہے. میں پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتی تھی کھانے سے پہلے، تو اب مجھے وہ برا لگتا ہے کہ میں کیوں نہیں پڑھ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جس وقت میں نہ پڑھوں، بلیو می آئی فیل سو بیڈ. اور میں تقریباً ہر روز یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کھانے سے پہلے میں بھول جاتی ہوں، اینڈ کھانے کے بیچ میں آئی فیل سو امبیرسڈ
کہ میں اتنی چھوٹی سی چیز مجھے یاد نہیں تھی. تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. ہم کتنی زیادہ برائیاں کرتے ہیں دن میں, کتنی زیادہ برائیاں کرتے ہیں. گناہ کبیرہ کو تو آپ چھوڑ دو نا, آپ چھوٹے گناہوں پہ آؤ. مائنر فارمز آف گناہ کیا یہ پہاڑ نہیں بنائیں گے؟ آئی مین کیا از دس دا ٹرو اسلام کہ آپ کہو کہ میں نے گناہ کبیرہ نہیں کیا لیکن اپنے چھوٹے مائنر فارمز آف گناہ سے آپ نے پورا گناہ کبیرہ جتنا پہاڑ بنا دیا ہے؟ آئی مین از دس ٹرو اسلام؟ نو, اٹس ناٹ. دا ٹرو اسلام از ایک غلط کام ہوا ہے, چاہے وہ انٹینشنلی ہوا ہے ان انٹینشنلی ہوا ہے, اس کو جان کے کہ یہ برائی ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لی جائے. شرمندگی پہلی چیز. اور وہ کب آئے گی؟ جب آپ کو پتہ ہوگا یہ اچھا ہے یہ برا. اور وہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ کو آپ کے دین کا علم ہوگا. دوسری چیز, آپ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہو کہ اب یہ گناہ نہیں ہوگا, آپ اس سے دور ہو جاتے ہو. اور تیسری چیز کہ آپ اپنے آپ سے اور آپ اس اللہ کی اتنی غفور و رحیم ذات سے وعدہ کرتے ہو کہ اب یہ گناہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر وہ گناہ ان انٹینشنلی ہو جاتا ہے نا تو اس کی آپ معافی مانگتے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کو معاف کر دے گا. لیکن ایک جو چیز ہوتی ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اس کے بعد ہم انٹینشنلی دوبارہ وہ گناہ کرتے ہیں. This is not the method that should be adopted by the Muslim men and women. It's totally against the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. It's like playing games. I'm poking you and I'm saying I'm not going to poke you again. And then again I'm poking you. This is going to irritate a human being as well. تو وہ تو اللہ کی ذات ہے, وہ تو یعنی وہ تو یہی اوپر ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, یعنی اللہ کی نعمتیں تو آپ گن ہی نہیں سکتے. جیسے ارشاد ہے کہ تم سارے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو, سارے سمندروں کو اپنی سیاہی بنا دو اور پھر اس سے کتابیں لکھنا شروع کر دو نا, یہ لکھنا شروع کر دو, پھر بھی میری تعریف میں کمی نہیں ہے, یعنی بڑھتی ہی جائے گی. ختم ہو جائیں گے قلم, ختم ہو جائے گا وہ سیاہی والا پانی, لیکن میری تعریف ختم نہیں ہوگی. میری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں وہ ختم نہیں ہوگی. اور پھر میں تمہیں دوں گا, پھر بھی تم لکھتے رہو گے, وہ قلم ختم ہو جائیں گے, وہ سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں, جو میری تعریف میں تم لکھنا چاہتے ہو, تب بھی تم نہیں لکھ پاؤ گے. یہ سب ختم ہو جائے گا. یعنی اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم گناہ کریں اور پھر ہم گیمز کھیلیں اللہ کے ساتھ. کیا ہماری یہ اوقات ہے؟ میں ان انٹینشنل آپ چھوڑ دو, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو انٹینشنلی دے ڈو اٹ. نماز پڑھنا شروع کی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی, رمضان میں رو کے معافی مانگی, رمضان ختم ہو پھر سے جی اپنی لائف شروع ہے, ابھی تو آفس کے لیے ٹائم ہے, ابھی تو جو ہے اس پارٹی میں جانا ہے, اسے I myself go to dinners, I myself go out, پر نماز تو نہیں چھوڑے نا. اور میں ایک بات اپنے چینل سے یہاں پر بہت کلیئر واضح کر دوں, میں کبھی کوئی ایسا میسج شیئر نہیں کروں گی جو کہ میں خود نہیں کر رہی, کیونکہ یہ بھی میرے پہ گناہ ہوگا کہ میں خود ایک کام نہ کروں and I'll be telling my people about it. جو مجھے تھوڑی بہت ایک ایسی انفارمیشن ملتی ہے نا جس سے مجھے لگتا ہے کہ یس وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ, کیونکہ مے بی وہ مجھے نہیں پتا تھی کہ اس کی کیا فضیلت ہے, اینڈ آئی شیئر اٹ ود یو گائز, کیونکہ وہ پھر میرے پہ فرض آ جاتا ہے اور یہ آپ پر بھی فرض آ جاتا ہے. وین ایور یو گو read some information or you get some information via any kind of source, share it with other people. So I was talking about استغفار. یہ تینوں اپنے اسٹیپس پرفارم کر لیے اور اب آپ اپنی لائف میں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایک گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. اور گناہ بہت ہوتے ہیں لائف میں, میں نے کہا نا ہم مے بی چینل چینج کرتے ہوئے گناہ ہو جائے, ان انٹینشنل تھا, ٹیلی ویژن پہ کچھ چیز آ گئی, آئی جسٹ سو اٹ, کوئی جاتے ہوئے بات ہو گئی. کبھی کبھار ہوتا ہے انسان اتنا شیطانی وسوسے کے اندر گھما ہوا ہے اور گرا ہوا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کسی سے بدتمیزی کر جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چل جاتا ہم اپنے والدین سے بدتمیزی کر جاتے ہیں. اینڈ اس کی کیا معافی نہیں مانگنی اللہ سے؟ کیا قیامت کے روز ہم یہ کہیں گے ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ استغفار کی کتنی فضیلت ہے, یا کیا ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ استغفار کرنا چاہیے؟ نماز کے علاوہ, روزے کے علاوہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نماز اور روزے کی جو اس کی فضیلت, اس کی تاثیر کو بڑھاتے ہیں.
کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز روزہ کر لیا اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، میں شروع ہو گیا ہوں زندگی گزارنا، لیکن نماز روزے کے ساتھ ساتھ میں برائیاں بھی کر رہا ہوں، میں وہی سود کھا رہا ہوں، میں اسی طرح لوگوں سے پیش آ رہا ہوں، میں اپنے والدین کی اسی طرح نافرمانی کر رہا ہوں، میں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اللہ کی، میں اسی طرح اس پر جو ہے وہ تاخیر کر رہا ہوں اس کو فالو کرنے میں. تو ڈونٹ تھنک کہ جو ہے نا اتنی آسانی سے آپ کی جو پچھلی نمازیں تھیں، جو پچھلے روزے چھوٹ گئے، جو پچھلے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی معافی دے دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں بہت تیز ہے، بہت تیز ہوگا اور ہے، یعنی اس کی ذات یو کانٹ امیجن ہاؤ مچ غفور اینڈ رحیم ہی از. ماشاء اللہ. I mean he has given us this knowledge in the Quran, mashallah, that I am غفور الرحیم. لیکن اس کے ساتھ کچھ ہے نا چیزیں جو ساتھ فالو کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہوگا نا. یا پھر ہم ایروگینٹ ہو کے بیٹھے رہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ میں مسلمان ہوں. اپنے گناہوں کو تو سمجھیں کہ کون سے گناہ ہیں زندگی میں، کون سے برائیاں ہیں زندگی میں، and then repent for them. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جب شیطان کو کہا گیا، جب اس کو زندگی دے دی گئی کہ ٹھیک ہے تم قیامت تک میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ دنیا میں، تو اس نے کہا کہ یا رب تجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں اس انسان کو قیامت تک وسوسے میں ڈالے رکھوں گا، اس انسان کو ہر طریقے سے کوشش کروں گا کہ تیرے سے دور کروں میں اس کو، تیری نعمتوں کا جو ہے نا یہ کبھی شکر ادا نہیں کرے گا اور اپنے گناہوں سے کبھی معافی نہیں مانگے گا، میں اتنے اس کو وسوسوں میں ڈالوں گا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھے میری ہی عزت اور جلال کی قسم کہ میں اس انسان کی آخری سانس تک اس کی معافی قبول کروں گا جو میرے سامنے معافی مانگے گا. یعنی اتنا غفور رحیم ہے اللہ، اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایروگینٹ ہو کے کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا. کل کو نماز پڑھ لیں گے، کل کو روزہ رکھ لیں گے، کل کو زکوٰۃ دے دیں گے، 2 مہینے بعد چلو سود ختم کر دیں گے، ابھی بزنس چل رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی مووی دیکھ لیتے ہیں، بے شک واٹ ایور اٹ از، انٹرنیٹ پہ گن دیکھ لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں اوپنلی، کل معافی مل جائے گی، کل میں معافی مانگ لوں گا. یہ جس بندے کی نیت ہونا تو اللہ تو معافی دے گا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ یہ غلط کر رہے ہیں نا پھر، یا جن لوگوں کو سوشلی آپ جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پہنچا رہے ہیں نا، وہ پھر کیا کریں گے؟ ان سے بھی تو معافی مانگنی ہے نا. سو معافی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اللہ سے معافی تو بہت امپورٹنٹ ہے. I'll end up by sharing a very beautiful story.